اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ویورز، آج ہمارے ساتھ نعمان علی خان یہاں پہ موجود ہیں. آپ بینہ انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. پچھلے 6-7 سال سے آلموسٹ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، مدرس ہیں، استاد نعمان علی خان. اٹس اے پریویلیج ٹو ہیو یو ہیئر. اور RIS کے اوپر آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ، اس کے اندر آپ کی کل کی ٹاک بھی ہم نے سنی، جس کے اندر آپ کا میجر فوکس جو تھا وہ لائٹننگ دی سولس، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ ہمارے پرابلمس کیا ہیں. اسی کو ہم فوکس بنا کے بات کرنی چاہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امت مسلمہ ہے اس کے بعد پھر پوری دنیا ہے، کیا پرابلمس ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ کہ ہم کس کی پرابلمس کیا ہیں. فرسٹ ٹائم میرے نزدیک ان چیزوں کو پرابلم کہنے کے بجائے چیلنج کہنا زیادہ اچھا ہے. پہلی بات، آئی تھنک ہمارا سب سے بڑا چیلنج آج میرے نزدیک از ریفارمنگ ایجوکیشن. کیونکہ ایجوکیشن از سم تھنگ، آپ اس کے اثرات آپ کو 10, 20, 30 سال بعد نظر آتے ہیں. اس کے اثرات آپ کو فوراً نظر نہیں آتے، اور کیونکہ اس کے اثرات نظر آنے میں وقت لگتا ہے، لوگوں کے پاس اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ کہیں یار ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، ہم سوسائٹی کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے فوراً ہمارے مسائل حل ہو جائیں. ایسے سوسائٹی بدلتی نہیں ہے. اور جب ایجوکیشن کی بات میں تھوڑی آگے ایکسپلین کر دوں کہ میری جو اپنی ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی وہ ذرا مختلف ہے. عام طور پر دنیا بھر میں مسلمانوں کے ہاں، غیر مسلمس کے ہاں، ایجوکیشن کے معنی ہے کہ سیاسی تعلیم کو حاصل کرنا جس سے آگے جا کے آپ کا کریئر بنے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے تو یا تو اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، یا پروفیسر بن رہا ہے، کچھ نہ کچھ بن رہا ہے، رائٹ. اور اسی کو آج کل ہم تعلیم کہتے ہیں، رائٹ. تو ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں پش کرتے ہیں کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں. اور اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ اچھی تعلیم کیوں حاصل کریں، اس کا مقصد کیا ہے، تو اس کا مقصد آگے جا کے کریئر. اگر تم اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھی جاب ملے گی، اچھی نوکری ملے گی، عزت ملے گی، رائٹ. تو یا تو عزت ہے تعلیم کے ساتھ یا نوکری ہے، رائٹ. دو چیزیں ہیں. اور تمام دنیا ہم انکلوڈیڈ، یعنی مسلمان انکلوڈیڈ، اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم اسی قسم کی تعلیم کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف ہے ہمارے یہاں دینی تعلیم، وہ بھی ایک طرح سے کریئر ہی بن چکی ہے. تو جس نے اس ٹائم میں جانا ہے، جا کے اس نے آگے امام بننا ہے یا کچھ اور بننا ہے، وہ ایک طرح کا کریئر بن چکا ہے. اور یا تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ صرف اپنی خاطر دینی تعلیم حاصل کریں. تو ان کے پیرنٹس بہت پینک کر جاتے ہیں کہ یار تم تو اچھے بولے، تمہارا اتنا پوٹینشیل تھا، تمہاری اچھی جاب ہو جاتی، تم کالج ختم کر لیتے اور تم کس چکر میں پڑھتے. دینی تعلیم کے دو قسم کے بیہیویئرس ہیں. ایک اس کو ایز اپرچونٹی جسٹ لائک جو دوسری تعلیم ہے اس کو بیہیویئر ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اپنے پیشن سے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو وہ ایجوکیٹڈ دیکھتے نہیں ہیں اس کو، لوگ بھی اس کو نہیں دیکھتے. تو ایک چیلنجنگ سچویشن جو بلڈ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ اور پھر اٹس ڈیفیکلٹ، کیونکہ ہر ایک میں آخر سب میں جو ہے روٹی کھانی ہے، کرایہ پے کرنا ہے. تو اگر کوئی دینی تعلیم سے محبت سے جا کے کر لے تو اس کے بعد کیا کرے گا بیچارہ وہ. تو جو اپنے دل سے بھی گیا، کریئر کے لیے نہیں گیا، اس کا بھی he ends up in a career also. He ends up being professional also. میرے نزدیک تعلیم، اصل تعلیم وہ ہے انسان کو مہذب انسان بنانا. اصل تعلیم وہ ہے جس سے بچے کو ماں باپ کی عزت کرنی آتی ہے. اصل تعلیم وہ ہے جس سے ہمسائے کو ہمسائے کے حقوق دینے آتے ہیں. یعنی انسان کو دوسروں کے ساتھ جن معاملات میں اس کو روزانہ اس کے سامنے آتے ہیں، امپلائر کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ گاڑی، آپ کے ساتھ گاڑی کون چلا رہا ہے، وہ کیسے چلا رہا ہے، آپ کیسے چلا رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ٹرین میں بیٹھے ہیں کیسے بیٹھے ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو کیسے بات کر رہے ہیں. آپ تربیت آپ اس تعلیم و تربیت جس کو ہم والی چلتا آ رہا ہے سلسلہ. اور یہ ایک خاص ڈیفینیشن، یعنی قدیم زمانے میں تعلیم یافتہ انسان وہ تھا جس کے اخلاق اور اس کا ادب اور اس کا بیہیویئر سب سے مختلف تھا. یعنی وہ ہی از اے مور سوفسٹیکیٹڈ ویل مینرڈ پرسن. ہمارے یہاں کیا ہوا، لوگوں کے پاس PhD ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے ٹھیک سے. یا لوگوں سے ایسے جن کے پاس ان کی جیسی تعلیم نہ ہو. میرے کافی سرکلس میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے ایز این ایگزامپل. تو میں ایک دفعہ کچھ ایسے سرکل میں بیٹھا تھا جہاں کافی ہائی ایجوکیٹڈ لوگ تھے.
اور جس طریقے سے وہ باقی مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے نا, یہ بیچارے کیب ڈرائیور, دکاندار, ان کو کیا پتا ہے ان لوگوں کو, یہ تو بس ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ اپنے بارے میں ایسا, یعنی آپ نے اتنی تعلیم ان کو ہمبل نہیں کر رہی, تعلیم ان کو اتنی بڑی تعلیم کے بعد آپ کو ون آف دا موسٹ بیسک کلاسز, یعنی اتنا ابتدائی درس ہے اسلام کا, وہ کیا ہے ہیوملٹی, تواضع جسے عربی میں کہتے ہیں, رائٹ. اپنے آپ کو بہت بڑی چیز مت سمجھنا. یار آپ کو اتنا سا درس نہیں آیا, آگے کیا ہوگا, آگے کیا سمجھ آئے گا. اس کے مزید ایک اور مسئلہ ہے, what does it mean to be a husband. شوہر ہوتا کیا ہے, بیوی ہوتی کیا ہے, باپ ہوتا کیا ہے, ماں ہوتی کیا ہے. ہمیں ان چیزوں کی تعلیم نہیں ہے. ہماری بیٹیوں کو فار ایگزامپل ہم یہ تعلیم دیتے کہ بیوی ہوتی کیا ہے, میاں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. ہم نے اپنی ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہیں جس سے ہماری سوسائٹی میں بہت قسم کے مسئلے پیدا ہوئے ہیں, بہت قسم کے اوپینینز ہیں. ہاں, تو جس طرح فار ایگزامپل میرا تجزیہ, جہاں تک میری آبزرویشن ہے, ہماری سوسائٹی میں ہماری بیٹیوں کو تقریباً اس طرح کی تعلیم دی گئی ہے کہ تمہاری جب شادی ہو, you're just there to serve your husband and his family, right? Which in some sense is true, but there's a lot of rights and a lot of other important things. اور میاں کو تو کچھ بتایا نہیں کہ بیوی کے بھی کیا حقوق ہوتے ہیں, اس کے بھی کیا اور ماں باپ کے کیسے میاں کے حقوق اور بیوی کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق کو کیسے بیلنس کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق نہ کھا جائے, رائٹ. ایک کی وجہ سے دوسرے پہ ظلم نہ ہو, رائٹ. نہ بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم ہو, نہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم ہو. یہ بھی تربیت کی ضرورت ہے. اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں بڑے بڑے کرائسس ہیں اس وجہ سے, رائٹ, اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. پھر دوسری بات, اگر آپ مسلمان ممالک میں جائیں, میں مسلمان ممالک سے جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کنٹریز ود مسلم میجورٹی مسلم پاپولیشن, رائٹ. اچھا, میرا کچھ ریسنٹلی انٹرنیشنل ٹریول کا مجھے موقع ملا ہے, ود مے بی ون ایکسیپشن. آپ کو ایک چیز کامن ملے گی ہمارے ملکوں میں جہاں مسلمان میجورٹی ہے. کوئی سڑک پہ جا رہا ہے, پانی کی بوتل پی رہا ہے, جوس پی رہا ہے, جو پی رہا ہے, پی کے ختم کیا, کیا کرتا ہے بوتل کے ساتھ, وہ نہیں دیتا. اور یہ معاملہ صرف ہمارا یعنی سڑکوں پہ نہیں ہے, یہ معاملہ ہمارا حج پہ بھی ہے. میں آپ کو ایک کمپیریزن دیتا ہوں. واشنگٹن ڈی سی میں واشنگٹن مانیومنٹ ہے, وہ کوئی دینی مقام نہیں ہے, اس کی تاریخی اہمیت ہے, جس طرح ہمارے یہاں مینار پاکستان, ٹھیک ہے نا. بہت کھلے میدان میں آپ کو ایک پیپسی کا کین نظر آ جائے, مجال ہے. ایک نیپکن زمین پہ نظر آ جائے, مجال ہے. اور یہ بھی نہیں کہ صفائی والے گھومتے پھر رہے ہیں, ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, لیکن ایک احترام ہے اس جگہ کا کہ اس جگہ کی ہماری قومیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کا کچھ احترام ہے. اچھا, اب اس کو آپ کمپیئر کریں مزدلفہ سے. مزدلفہ اس کی قومی حیثیت نہیں ہے, اس کی روحانی حیثیت ہے. سیکرڈ گراؤنڈ, اس میں ہم نے رات گزارنی ہے, ہمارے حج کا ایک حصہ ہے. آپ مزدلفہ سے فارغ ہو کے صبح بس کا انتظار کر رہے ہیں, مجال ہے کہ آپ 2 قدم لے جائیں اور کوڑے کے اوپر سے نہ گزریں. آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں کسی ڈمپ سائٹ میں مجھے چھوڑ دیا رات کو, یا میں حج پہ آیا ہوں. اور یہ نہ سعودی حکومت کی غلطی ہے, نہ کسی اور ایڈمنسٹریشن کی غلطی. اصل غلطی کہاں ہے, کس نے کوڑا پھینکا ہے, جس کو احساس نہیں ہے کہ یار چلو میں نے تو کھا لیا, پی لیا, پھینک دو. اس بیہیویئر کی کیا وجہ کیا؟ ٹھیک, ایجوکیشن آپ کہتے ہیں اس کی ریزن ہے. نہیں, ایجوکیشن ایک خاص قسم کی ایجوکیشن. ہماری ایجوکیشن میں سارا زور انفارمیشن پر ہے. اچھا, پرسنالٹی پر کچھ زور, ڈیولپمنٹ پر کچھ زور, فیملی انفراسٹرکچر پر کوئی زور نہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہماری جو انسٹیٹیوشن, کیا ریزن ہے کہ ہمارے اسکولس کے اندر, ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر اس کو کیا ایک ریلیجیس ڈومین کا حصہ سمجھا جاتا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ کیا مولوی یا اب علماء وہ اس بات کی تربیت کریں گے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اصل میں یہی اصل ڈیفینیشن ہے سیکولرزم. سیکولرزم کا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی کے کچھ حصے ادھر ڈال دیں اس ڈبے میں, کچھ حصے اس ڈبے میں, کچھ حصے اس ڈبے میں. یہی بیہیویئر آپ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کو سعودی میں نظر آتا ہے اس کے موقع کے اوپر, کہ وہ جو اپنے جس وقت اپنا وہ ریلیجیس افیئرس, جن چیزوں کو ریلیجیس افیئرس سمجھتے ہیں, اس کو بہت کیئر کرتے ہیں, وہ اپنے کپڑوں کی بہت کیئر کریں گے, ان چیزوں کی بہت کیئر کریں گے, لیکن جس چیز کو دنیاوی کام سمجھتے ہیں کہ وہ کوڑا پھینک دینا حج کے مناسب میں نہیں ہے, تو پھینک دیں گے. اچھا, تو ایک دماغ کے اندر کھینچی ہوئی ہے صحیح بخاری, جس میں وہ دعائیں ہیں جو آپ نے کیا نام ہے حج میں نہیں ہے, اسی کی یاد ہے. ٹھیک, اسی سے اگلے چیپٹر میں جو احادیث ہیں کوڑا نہ پھینکنے کی, لوگوں سے تمیز سے بات کرنے کی, دھکا نہ دینے کی,
گالی نہ دینے کی وہ کسی کو نہیں پتا. کیا کیوں؟ اصل میرے بندے پڑھ لیتا ہوں کتاب کا حصہ, وہ کتاب کا وہ حصہ نہیں پڑھتا, ایک ہی کتاب. آپ کی بات میرے نزدیک تعلیم کا اصل جو سینٹر تھا نا وہ مسجد تھی. اچھا. اور مسجد نبی کے ٹائم کی مسجد اور ہمارے وقت کی مسجد میں زمین آسمان کا. ٹھیک ہے, کل آپ نے بات کی. ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں مسجد میں تمام کمیونٹی سینٹر تھا, اس میں ڈسکشن تھی, اس میں ایجوکیشن تھی, اس میں اسپورٹس تھی, اس میں تمام ایکٹیویٹیز تھیں, اور اس میں فیملیز کی باقاعدہ تربیت ہوتی تھی. فیملی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ مسجد میں آتے تھے. ہماری مساجد ایک بہت سیکرٹ سی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور خاموشی سے بیٹھنا ہے, اور اگر آپ نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تو آپ کے سر پہ کوئی ڈال دے گا ٹوپی. جیسے علامہ کہتے ہیں کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, یعنی کہ وہ لوگ جن کے اندر وہ حجازی ایٹریبیوٹس تھے. یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ مسجدیں خالی ہو گئی ہیں, مسجدوں میں بہت لوگ جا رہے ہیں, روح خالی, لیکن روح خالی رہ گئی, رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تو پرابلمس کہاں پہ ہے؟ دیکھیں اب ہمارے پاس علامہ جیسا کہتے ہیں, علامہ اقبال جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ایسٹ ہے اس کے پاس جو وائن ہے, جو نالج ہے وہ تو پیور ہے لیکن دینے والے نہیں ہیں. اور ویسٹ کا تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس دینے والے تو بہت اچھے ہیں, ان کے پاس جو وائن ہے, جو نالج ہے وہ پیور نہیں. بات میں بالکل ایک گیپ کیسے کریٹ ہو گیا؟ I mean وائن اور ساقی کے اندر فرق تو کہیں بھی نہیں تھا. تو اصل ہم سامنے کے چلتے تھے ان چیزوں کو. اصل میں ہمارے ہاں اب میرا مسئلہ اس سے کم, مجھے اس سے کم دلچسپی ہے کہ یہ مسئلہ شروع کہاں ہوا, سولوشن کیا. مجھے اس میں زیادہ دلچسپی ہے کہ اس کا کیا جائے. ٹھیک, رائٹ. میرے نزدیک فرسٹ تھنگ ہمیں جو دینی تعلیم ہے نا اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. بہتر. دینی تعلیم از ناٹ, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ معلومات ہیں, آپ کو کچھ دعائیں اذکار یاد ہیں, آپ کو کچھ فقہ کے بارے میں معلوم ہے, وہ چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں, ان کا اپنا ایک مقام ہے. دینی تعلیم کا اصل مقصد انسان کی ذہنیت پہ اثر کرنا ہے. یعنی اس دین کی وجہ سے جو چیز میرے سامنے آتی ہے دنیا میں, فیملی کے تعلقات ہیں, کریئر ہے, سڑک پہ جا رہا ہوں, جو ایکسپیرینسز میری زندگی کے ہیں دن میں, ان سب میں واٹس دا رائٹ کورس آف ایکشن. اگر میں بیٹھا ہوں تو کیسے بیٹھا ہوں, اگر میں دیکھ رہا ہوں تو کیسے دیکھوں, اگر میں جواب دے رہا ہوں تو کیسے جواب دوں. اور یعنی دین کو اس طرح سے دیکھنا. اور ہمارے یہاں دین کا جب کانسیپٹ لیا جاتا ہے, کسی سے پوچھاتے ہیں دین تمہارے نزدیک ہے کیا چیز, تو زیادہ تر مسلمانوں کے دماغ میں اس بات یہ آتی ہے کہ یار دین کا مطلب ہے کہ اکثریت کی چیزیں حرام ہیں, جو چیز مزے کی ہے وہ حرام ہی ہوگی. اور یعنی سوشلائزیشن از حرام, اسمائلنگ از حرام, ہیپینس از حرام, ایوریتھنگ از حرام, رائٹ. اور یعنی اگر دین کو آبزرو کرنا ہے اس کا مطلب ہے اپنی زندگی آپ خوشی سے نہیں گزار سکتے, آپ کو بہت کنسٹرکٹیڈ لائف گزارنی پڑے گی. ریسنٹلی میرا کچھ پاکستانی کالج اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹرویو تھا, تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کالج میں بہت بزی ہیں, ہم کیسے دین کو آبزرو کریں, ہم پڑھائی ہے روزانہ, ہم 18 گھنٹے جاگتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, تو ہمارے پاس دین کا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا تم سے دین میں مانگا کیا ہے جس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں, جس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں. جب تم دیانتداری کے ساتھ پڑھائی کر کے بغیر چیٹنگ کیے, بغیر رشوت دیے امتحان دے رہے ہو تو دینی آبزرو کر رہے ہو, اور کیا کر رہے ہو. جب تم ڈرگز نہیں لے رہے, جب تم کرپشن میں انوالو نہیں ہو تو تم دینی تو آبزرو کر رہے ہو. جب تم ہاتھ سے کما رہے ہو تو تمہارے بارے میں رسول نے کہہ دیا تو پھر اصل میں ہمارا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ دین کو آبزرو کرنے کا مطلب ہے دنیا چھوڑو اور کوئی عبادت کا کام کرو, وہ دین ہے. وہ تو دین ہے, لیکن وہ تو 5 وقت کی نمازیں جو ہمیں تیار کرتی ہے باقی دن کے لیے, باقی معاملات کے لیے, رائٹ. پھر ہمارے یہاں دین کے کانسیپٹ میں جو لوگ دین کو ماشاءاللہ بہت کچھ زیادہ سیریس لینا شروع کرتے ہیں, ان کے دماغ میں بات آتی ہے دعوت دینی ہے دین کی. اچھا ٹھیک, لوگوں کو پڑھانا ہے, لوگوں کو تعلیم دینی ہے, حلقات شروع کرنے ہیں, کانفرنسز کرانی ہے, یہ وہ, اس میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ اپنی فیملی کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, رائٹ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, پہلی جو یعنی وہ وارننگ کرنے کی, خبردار کرنے کی جو آیات ہیں وہ اپنی فیملی کی ہیں, اپنے سب سے قریب ترین فیملی کے بارے میں آپ اپنے آپ کو کنسرن کریں. اور آپ کی کون سنے گا جب آپ ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے؟ کون بچہ اپنے باپ کی بات سنے گا جو ہمیشہ کام پہ ہوتا ہے یا مسجد میں ہوتا ہے, گھر پہ کبھی ہوتا ہی نہیں, اسے پتہ نہیں وہ ابو ہے کون,
بس یہ پتا ہے کہ اب وہ غصہ نہیں دلانا، ٹھیک ٹھاک پڑ جائے گی، صحیح، باقی کچھ نہیں پتا اپنے باپ کے بارے میں. ہمارے میرے خیال ایک ٹاپک بھی اس کے اندر اسپیچز میں آ رہا ہے، اس کے اندر اس کا تھا کہ فائنڈنگ دی ادرس ان بردرس اینڈ بردرس ان ادرس. تو یہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہمیں باہر جو اجنبی ہیں ان کو بھائی بنانے کی بہت فکر ہے، لیکن جو بھائی ہیں وہ اجنبی بنتے چلے جا رہے ہیں، گھر کے اندر گیس کریٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم باہر باہر کام کر رہے ہیں. اس کی سب سے، آپ نے جڑ کے بارے میں پوچھا تھا، اس کی سب سے بڑی جڑ جو ہے نا وہ انا ہے. یعنی in modern capitalism the biggest concern, the end goal، سب سے بڑا ایجنڈا کیا ہے انسان کا؟ myself. What am I going to consume? What am I going to wear? What am I going to buy? What am I going to drive? That's it. یہی کانسیپٹ اب فیملی کے اندر آ چکا ہے. میں آپ کی اس کو کچھ ایسی مثالیں دیتا ہوں جو جہاں تک میری آبزرویشن میں ان کا بھی تعلق کیپٹلزم سے ہی ہے. اوکے، بٹ they don't seem like that. ماں ہے اپنے بیٹے کے لیے بیوی ڈھونڈ رہی ہے، رشتہ ڈھونڈ رہی ہے بچے کے لیے. 50 لڑکیاں دیکھی، سب کو منع کر دی، شاپنگ ہو رہی ہے، شاپنگ ہو رہی ہے. لیکن ماں کے دماغ میں بیٹے کا تو خیال ہے، لیکن اپنی کچھ خدمت کرانے کا زیادہ خیال. یعنی شادی تو بیٹے کی ہے، لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ کچھ زیادہ اگر پڑھی لکھی ہو گئی یا کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی یا کچھ زیادہ ہی اس طرح ہو گئی، اس نے چائے ذرا اس طرح رکھ دی تھی اور اس طرح بالکل تھلے لگ کے اتھارٹی چیلنج ہو جائے گی. That's capitalism. Because اس کو بیٹی کی کم فکر ہے، ایکچولی اپنی زیادہ فکر ہے. صحیح، رائٹ. اسی طرح ہماری فیملیز میں ایک طرح اسی قسم کا لائک سیلف سینٹرڈ ایٹیٹیوڈ ہسبینڈس میں ہے، پیرنٹس میں ہے. جہاں پہ ہسبینڈ خود وائف شاپنگ کر رہے ہیں وہاں پہ ان کا جو بھی استعمال میں یہی ہے کہ وہ ہو جو میرے ساتھ سوٹیبل ہو، اس کو اپنے پیرنٹس کی فکر نہیں ہے. یعنی کہ ہم کہیں بھی اپنے سے باہر نکل کے سوچنے کے قابل نہیں ہے. مسئلہ ایک اور میں آپ کو مسئلہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دوں جو میرے نزدیک بہت بڑا مسئلہ ہے. عرب سوسائٹی میں، صومالی سوسائٹی میں، ترکی سوسائٹی میں اور مختلف سوسائٹیز میں انڈیپینڈنس کی بڑی عزت ہے. یعنی جو انسان اپنے پیر پر خود کھڑا ہو، اپنی کمائے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، اور یہاں تک کہ بوڑھی عمر میں بھی کسی پر بوجھ نہ بنے. ان کے یہاں بہت زیادہ اس پر زور ہے. ہمارے یہاں کچھ عرصے سے جوائنٹ فیملی سسٹم چلا رہا ہے. اس میں ذہنیت اس طرح کی بن گئی ہے کہ ماں باپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کام کر لیا، اب بڑے ہو کر بیٹا سہارا بنے گا. صحیح، رائٹ. تو اب اس میں یہ کانسیپٹ ہمارے کلچر میں ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے نکلنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس میں ہمارے والدین کو بہت کم آیتیں یاد ہیں. یہ والی آیات ضرور یاد ہے، والدین احسانہ، اور اس کا ان کی ہر تفسیر یہی ہے کہ ہم نے یا تو تمہارے ساتھ رہنا ہے یا تم نے ہمیں گھر لے کے دینا ہے. اچھا، اگر یہ ان کے کانسیپٹ ان کے دماغ میں ہے، کتنے سارے پیرنٹس کے دماغ میں کہ بیٹا اصل میں ہماری ریٹائرمنٹ انویسٹمنٹ تھی. صحیح. بیٹے کی اپنی زندگی نہیں ہے، وہ ہمارا انویسٹمنٹ پلان ہے. ٹھیک ہے. یہ باقی مسلمان ورچز میں اتنا نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت ہے. ہمارے یہاں انڈو پاک کے اندر بہت ہے، وہاں میں زیادہ ہے اس چیز. اس سے ہوتا ہی یہ ہے کہ جب بیٹے کی شادی بھی ہو جاتی ہے نا، تو اس کی جو بیوی ہے، اس کی جو اپنی فیملی ہے، وہ ایک طرح سے ایک تھریٹ ہے. ٹھیک. یہ لوگ ہمارے ریٹائرمنٹ پلان خراب کریں گے. تو لڑکا کچھ اگر جا کے اس نے صوفہ خرید لیا یا جا کے تھوڑی شاپنگ کر لی تو فوراً نہ ٹوکے گی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا پیسے فضول خرچی کرے. بیوی کو بار بار جا کے بتائے گی یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، یاد رکھنا. دس از unethical. لیکن کیونکہ وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہم آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ہوتا یہ ہے یا تو فیملی لائف برباد ہو جاتی ہے کافی لوگوں کی، یا دوسری طرف والدین سے تعلق بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے درمیان کا جو راستہ ہے، والدین کو اپنے حقوق دینا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کی مدد کرنا، لیکن ساتھ ہی اپنی فیملی کا بھی خیال رکھنا، اس بیلنس کو ہم نے کبھی سکھایا نہیں. اور پیرنٹس اس بیلنس کو سکھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنی فکر ہے زیادہ. ان کے نزدیک بیلنس کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے. رائٹ. تو میرے نزدیک یہ جو کرائسس ہے نا گھروں کے اندر، جب یہ کرائسس ریزالو ہونا شروع ہو جائے تو پھر باہر سوسائٹی کے جو مزید کرائسس ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ریزالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن نعمان، آپ شروع سے آپ نے بات کرنی شروع کی اس کے بارے میں کہ ایجوکیشن ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم انفارمیشن پہ فوکس کر رہے ہیں، تربیت پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. جو بھی جو پڑھنا چاہتا ہے اس کے دماغ میں ایک اینڈ گول ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیسے میں کیا کروں گا کہ جس سے میں کمائی کیسے کر سکتا ہوں. آپ باتیں سب اپنی جگہ پر بہتر ہیں. ہمارے فیملیز کے اندر جو سسٹم ٹرائی کر رہے ہیں اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ ہم تربیت نہیں کر پا رہے. ہم بچوں کی تربیت کی تو میں بہت فکر ہے، پیرنٹس کی تربیت کی میں بالکل فکر نہیں ہے. کیونکہ پیرنٹس
کہ پارٹ اب ٹھیک نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ جاب کیا ہے, اسٹینڈرڈ ان کے تھے اب اس طرح سے نہیں ہے, چینجنگ ورلڈ, اور ان کو اس بات کا احساس نہیں, اس وجہ سے اتنے کرائسس ہو رہے ہیں. صحیح. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جو ہمارے اسکالرس ہیں, اگر ریلیجیس اسکالرس ہو گئے یا پھر ہمارے جو کنٹمپرری نالج کے اسکالرس جو ہو گئے, ان کا کیا کام ہے؟ سولوشن کی ہم نام بات کرتے ہیں, what do you think کیا کرنے کی چیز ہے؟ پریکٹیکل میجرس کیا ہونے چاہیے اس چیز کے اندر؟ How can you fix it? پریکٹیکل میجرز, جس سوسائٹی میں ریلیجن سینٹرل ہونا, ٹھیک, جیسے ہماری سوسائٹی میں اسلام سینٹرل ہے, اس سوسائٹی میں یو ہیو ٹو ڈیموکریٹائز ریلیجیس نالج. اوکے, ایکسپلین اٹ. یو ہیو ٹو, اس بات کو تھوڑا سا, یعنی جس طرح ہمارے یہاں میٹرک کا ہے, ایک منیمم ایک تعلیم ہے میٹرک, دینی تعلیم, دینی تربیت کا ایک منیمم اسٹینڈرڈ لازمی ہے, اور وہ صرف نہ صرف لازمی ہے بلکہ ہر مسلمان کا حق ہے. صحیح. اس بیسک تعلیم سے سلیبس چینج کی بات کر رہے ہیں ہم, جی سلیبس چینج کی بات کر رہے ہیں ہم, میٹرک کے میٹرک تک جا رہے ہیں, وہی ہمارے اسکولس میں بھی سب کچھ. میں تو کہتا ہوں وہ ٹی وی پہ ہونا چاہیے, وہ لائک وہ ایسی میڈیا میں ہونا چاہیے, وہ ایسی فیس بک پہ ہونا چاہیے, یوٹیوب پہ ہونا چاہیے, وہ اس میڈیم سے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑے, وہ آپ لوگوں کے پاس جائے, جس میں تھرڈ اسٹیج اس کے پاس چیزیں اویلیبل ہوں ٹو ایوری. کیونکہ اسکولوں میں تو صرف ہمارے بچوں کی ایک فریکشن آتی ہے, that's the reality of the Muslim world, ٹھیک ہے نا. How do you get this to everyone? لیکن جو اسکول میں نہیں جا رہا اس کے پاس انٹرنیٹ ٹی وی کہاں سے جائے گا؟ You'll be surprised. اچھا, the statistics on mobile devices is amazing. خیر, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ we have to redefine how education is delivered to the family or to people. اور اس کے ساتھ ساتھ one of the most important criteria in restructuring, inshallah, how Muslim society is going to function, right, is that we have to make education free if not affordable. We have to deep privatize this kind of education. باقی جو ہے وہ چلتا رہے. اب ہم یعنی کہ بات جو کر رہے ہیں, ہم ایگزسٹنگ سسٹمس ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ وہ جتنے پائیدار ہو چکے ہوئے ہیں, ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہوئی ہیں کہ شاید ہم اس کے اندر بہت ساری پینٹریشن کرنے کے قابل نہ ہوں. لیکن ہمیں اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پرابلم اسٹینڈ کرتا ہے, ان کو انڈیویجول اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے اور تربیت پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں, خاص کر ہماری پاکستانی سوسائٹی, دیسی سوسائٹی کے بارے میں. اگر آپ کو گاڑی کی اصلاح کا, گاڑی ٹھیک کرنے کا, انجن کا, ٹرانسمیشن کا, آئل چینج کا کچھ علم ہے, گاڑی خراب ہو گیا, میکینک کے پاس لے گئے, اب میکینک نے تو آپ سے پیسے نکال لیں, تو وہ کہے گا بیلٹ خراب ہے, یہ خراب ہے, وہ خراب. اگر آپ کو بیسک تعلیم ہے تو کیا وہ آپ کو مینیپولیٹ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے. اتنا کر دیا جائے گا مسکن. ہاں ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہے, لوگوں کے پاس ریلیجیس ایجوکیشن اتنی کم ہے کہ دے آر ایزی ٹو مینیپولیٹ, دے آر ویری ایزی ٹو مینیپولیٹ, رائٹ. اور یا پھر دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماڈرن تعلیم حاصل کی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین مینیپولیٹ ہو چکے ہیں, باقی لوگ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, تو ان کو نہ صرف ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو مینیپولیٹ کیا ان سے نفرت ہے, دین سے نفرت ہو جائے. ٹھیک ہے, رائٹ. سو ہماری سوسائٹی میں ہوا کیا, جہاں تک میرا تجربہ ہے, میری جنریشن, آپ کی جنریشن, ایون 10-15 ایئرس اگو, جو لوگ اتنے بھی دیندار نہیں تھے نا, تہذیب یافتہ ضرورت ہے. ہاں, تہذیب یافتہ تھے, پھر بھی اگر نماز نہیں بھی پڑھتا تھا نا لڑکا کالج کا, تو اس کو یار ایسا یار پڑھنی تو چاہیے تھی, یار پتہ ہے پڑھنی چاہیے, لیکن کیا ہے سستی ہو جاتی ہے, یو نو. اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں, پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, ایجپٹ میں بھی, جہاں پہ اپنی برائی کو جسٹیفائی کرتے ہیں, کھل کے کہتے ہیں نہیں پڑھنی نماز, کیا ہے سب بکواس ہے, کھل کے کہتے ہیں. یہ ہوا کیسے اتنے تھوڑے عرصے میں, 10-15 سال میں یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا اس لیے کہ جو لوگ دین کو مینیپولیٹ کرتے ہیں نا, and they suck the blood of people, ان کو دیکھ کے پھر انسان کہتے ہیں یہ سب مولوی لوگ ان کو دیکھو رہا, یہ ہماری سوسائٹی کا کینسر ہے, یو نو. یہ سب اسلام کی وجہ سے ہے, forget اسلام. اگر آپ منیمل ایجوکیشن, ایتھیکل ایجوکیشن اسلام کی شروع سے دے دیں, then people don't get manipulated, so you don't get this polarization. Now you have people, ہماری سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے, لوگ یا تو اتنے دیندار ہیں, کیمپس بڑھتا جا رہا ہے, یا تو اتنے دیندار ہیں کہ سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں, اپنے آپ کو بالکل کٹ کر کے الگ سے رہو. یا ایسے لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, forget it, مسجد کیا بات کر رہے ہو, پاگل ہو گئے,
right? بالکل ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے. ایک سوال اس بارے میں ہی ان سے پہلے کوشچن یہی کیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ he was about 90 years old. میں نے سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج سے 80 سال پہلے 70 سال پہلے لوگوں کا جو دین سے لگاؤ تھا اور آج جو لوگوں کا دین کے ساتھ لگاؤ ہے اس کے اندر آپ کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا, کہتے ہیں کہ جو یہ چیز بڑی ہے یا کم ہوئی یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو دیندار طبقہ تھا اور جو بے دین طبقہ تھا ان دونوں میں گیپ بہت بڑھ گیا ہے. جو آپ نے بات کی ہے ابھی کہ مذہبی لوگ بڑھ رہے ہیں, مذہب کی شوق بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا, لیکن ایک واضح ایک لائن جو تھی جو بہت تھن لائن تھی وہ بہت بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے, ایکسٹریم ہوتی جا رہی ہے. I mean آج لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو شاید ہسٹری نے کبھی نہیں دیکھی تھی. کسی بھی قسم کا ہمارے ممالک میں کہیں بھی نہیں تھا, لیکن یہ چیز اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ, اور یہ بات کیا ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. میں آپ کو now I'll tell you what I think is positive. میرے نزدیک امریکہ میں, کینیڈا میں we've developed a generation of Muslims جن کا جو اسلام کا میسج ہے they have to discover it themselves. یعنی جیسے I had to discover Islam for myself. Right? I mean, I'm from a very typical Pakistani family. Yeah. I didn't come from a religious family. I'm کافی liberal family سے ہمارا تعلق originally. نماز وغیرہ کا اہتمام بہت کم تھا ہمارے گھرانوں میں. لیکن ہائی اسکول میں, کالج میں جب میں نے دین کو اپنی طرف سے خود ڈسکور کیا ہے اور ہر طرح کی افکار اور فلاسفی سے میرا انکاؤنٹر ہوا ہے, and I had to navigate it myself and figure it out. Right? اور یہ بھی نہیں کہ میں نے یہ دنیا چھوڑ کر دین کی تعلیم حاصل کرنے کی شروع کی. I'm still living here. I was still going to college. I still had a career in technology and all of this other stuff. You know. So what I talk about and what others, mashallah, more qualified than me, what we talk about is not an Islam that leaves society. دین society کو چھوڑ کے اسلام کی بات کرو. And it's not an Islam that compromises the deen. We want to observe this religion. It's beautiful. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ you can live a normal life as a Muslim. You don't have to be crazy or extreme or miserable to live in Islam. ابھی کل لیکچر کے بعد میرے پاس ایک صاحب آئے اپنے بچوں کے ساتھ. ان کے بچوں کی عمر 18-19 سال کی ہوگی, پاکستانی فیلو تھے. میرے پاس آئے کہتے ہیں کہ بیٹا میں خطبے بچپن سے سن رہا ہوں اور جہاں تک میرا تجربہ تھا دین کے معاملے میں کسی کو مسکرانا اور ہنسنا بالکل منع. اور میرے جب دین کی بات کرو تو بالکل خوشی کی ضرورت, کوئی ہنسی, لیکن تمہاری بات سن کے میرا دل خوش ہو گیا اور یہ پہلی دفعہ میں مسکرایا ہوں اسلامک لیکچر. That's so sad. That's so depressing. You know, ایسا کیوں ہے؟ we're not making fun of Islam, but Islam is life. It's life, yeah. It's not like, you know, کہ life آپ پاس پہ ہولڈ کر کے یہ کسی کے اوپر نہیں آتا. Exactly. یا کوئی مشینری بناتا ہے یا کوئی بہتر انسان بناتا ہے. And I think ایک پوری جنریشن تیار کرنے کی ضرورت ہے اور ہو بھی رہی ہے پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, کہیں بھی, انڈیا میں انشاءاللہ, ایجپٹ میں, جو they can carry Islam and they can live life. So تاکہ سوسائٹی کو وہ دکھا سکیں کہ ان پرنسپلس پہ, ان قواعد پر زندگی گزارنا, it makes life beautiful, it makes you happy and it makes the world better and it makes Allah happy. It's possible. ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو مجھے پاکستان سے ای میل کرتے ہیں کہ میں جو ہوں میں اتنا پرفیکٹ نہیں ہوں, میں تو شاید جہنم میں ہی جا رہا ہوں. یار دیکھو ایسی سوچ ہے کیوں تمہارے دل سے؟ کیونکہ لوگوں نے ڈالی ہے بار بار خطبے کے بعد تم تو جہنمی ہو, تم تو جہنمی ہو, تم تو جہنمی ہو. یا سر بنا تمہارا سر, رسول صاحب خود کا آسانی پیدا کرو, مشکلیں پیدا مت کرو. وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ وَيَخْشَىٰ. فرعون سے کہا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا ہے اور ان سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے کہ جا کے اس سے آرام سے, یعنی بہت نرمی سے بات کرنا. لین کہتے ہیں, لین سے نکلتا ہے, کھجور جو بڑی نرم ہوتی ہے نا اسے لین کہتے ہیں. ایسے بات کرنا جیسے نرم کھجور ہے, اور میٹھی بات کرنا تو کھجور میٹھی ہوتی ہے. شاید وہ بھی کوئی نصیحت لے لیں, شاید وہ بھی, یعنی فرعون میں آپ کو نظر نہیں آ رہی آپ کو. It's crazy, you know. It's a religion of hope. It's a religion of optimism.
تو مجھے جب کالج اسٹوڈنٹ سے مجھے فون کیا, میرا انٹرویو ہوا ان کے ساتھ, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو I have a lot of high expectations from Pakistani youth, from Indian youth, from Bangladeshi youth, from Egyptian. I have high expectations. Why? From the youth. From the youth. Because first of all, ہماری 2/3 population, many statistics are saying 2/3 ہماری population مسلمانوں کی is under the age of 35. Yeah. اور یہی ایج ہے جو ایک طرف تو it's easily manipulated, دوسری طرف they are the most optimistic and active. Yeah. They want to do something. They want to do encourage you something. to do something. And So if we can just inspire that generation and say you can do something. And directionalize maybe as well. Yeah. You know, and then I think they can do amazing things. And do we think that we have the right people available who are directionalizing the people? I mean, aren't you optimistic in that way as well? They're coming. They're coming. They're Is it coming. that They're in already- making as well? Yeah, they're in the making. Yeah. And میں آپ کو بات بتاؤں, میں یہی سوال میرا بھی تھا. ایک میرے مینٹر ہیں کیلیفورنیا میں, مہان مرزا صاحب. I was talking to him one time. He used to study Quran and we used to talk a lot. And I said, where do you find role models? Yeah. And he grabbed me by the arm. This is like 15 years ago. He grabbed me by the arm. He goes, Noman, if you can't find the man, you have to be the man. Yeah. So, You have to stop looking. yeah. To look inside. You're the Iqbal society. Khudi. You know Khudi more than anybody else. Look inside. We have incredible talent. It just has to be realized. But I mean, you are among the people who are, جنہوں نے ایکسپلور خود کیا اس چیز کو. I mean, جو اس تعلیمی نظام کے ڈسے ہوئے لوگوں میں سے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے ڈس اپوائنٹ بھی ہوئے ہوں گے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, پھر سرچ بھی کی ہوگی, پھر کسی جگہ پہ پہنچے بھی ہوں گے, پھر آپٹمزم بھی آتا ہے, پھر چلتا بھی ہے انسان. انسان کے چلنے کے لیے آپٹمزم بہت ضروری ہے, کیونکہ if you do not have the hope, you cannot walk a single step. That's right. ٹھیک ہے, آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں اس چیز کو, لیکن ان ریئلٹی اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈو وی ہیو دی پیپل, I mean they are coming, yes they are coming, لیکن are the people waiting for those people? ہم مسیحا کا ویٹ تو کر رہے ہیں, مہدی کا ویٹ تو کر رہے ہیں. Are we getting ready for ourselves? Are we capable enough to کیا آپ ہوپ ہے آپ کو اس چیز کے؟ I'm convinced. You're convinced. I'm convinced. This is meant to happen. This یہ is ہوگا, یہ ہوگا. This is happening. This is happening. Let me tell you something. When we say, ہم قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ, فاتحہ کے پہلے الفاظ, الحمدللہ اس شخص کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا جو پیسمسٹک ہو. ٹھیک ہے. ان الفاظ کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کو پرماننٹلی, کانسٹنٹلی, دائماً, ہمیشہ کے لیے آپٹمسٹک بنانا. صحیح. کیونکہ الحمدللہ کے الفاظ میں آپ کے دماغ میں نہ کمپلینٹ ہے, نہ نیگیٹیوٹی ہے, نہ کسی بات میں شکوہ شکایت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. آپ کو شکر ہے کہ یہ موقع ملا مجھے. صحیح. تو اسی لیے آپ نے شروع میں کہا تھا یہ پرابلمز ہیں, میں نے ان کو کہا تھا Opportunities ہیں, چیلنجز ہیں. True. بیکاز الحمدللہ علی هذه التحدیات, اور الحمدللہ کہ یہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہماری جنریشن کو اس لائق سمجھا کہ ہمارے سامنے یہ چیلنجز رکھے جائیں. صحیح. اور کون آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت کے لیے ہمیں مقرر کیا. آپ جب تک, اور ہماری جنریشن کو اس بات کی کنوکشن دلانا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان کا جو ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے نا, جو اس کی ڈپریشن ہے یا خوشحالی ہے جو بھی ہے, وہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد ڈپریسڈ لوگ ہیں نا, تو آپ بھی ڈپریسڈ ہو جائیں. آپ کے ارد گرد غصے والے لوگ ہیں تو آپ کو بھی غصہ بہت آتا ہے. آپ کے ارد گرد رونا دھونا بہت ہے, آپ کو بھی رونا دھونا بہت آئے گا. ٹھیک ہے نا. یو ہیو ٹو سراؤنڈ یور سیلف ود optimistic people, and that's why I said family سے بات شروع ہوتی ہے. اگر فیملی میں جھگڑنا, رونا دھونا, ڈپریشن, ٹینشن ہر وقت ہو تو سوسائٹی میں کیا کون پروڈیوس کرے؟ وہی اس کو ڈپیکٹ کرتی ہے. یہی اگر یہی بیج ہے, اگر فیملی ہماری بیج ہے تو اس میں پھل کیا نکلے گا؟ بیج ہی خراب ہوتا ہے. صحیح. ایک آم کے بیج ڈال کے مالٹے کا درخت نہیں نکلتا, جو ڈالیں گے وہی نکلنا اس میں. صحیح. گرماؤ جوانوں کا لہو سوز یقین سے, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ ہو رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے. It's just happening through them. صحیح. Great. نمان کو فائنل میسج, two liners. Audience کے لیے. You're in my du'as. You're really in my du'as, and whatever little I'm able to do, جو کچھ میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے, عربی تعلیم کے لیے جو کچھ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں,
very small efforts, but inshallah aapki generation mein there will be amazing advancements in all fields, and you'll be inspired by the Quran, and you will take it in directions that, you know, and you'll take that inspiration in directions that is beyond my imagination. I'm optimistic of that, but you have to be ready for it. And I pray for you. I pray for all of you, and I pray for, inshallah, good family lives for all of you. اور میں یہ دعا ہے ہمارے ینگ لوگوں کے لیے کہ ان کے اچھے اسپاؤسز ہوں, ان کی اچھی فیملی لائفز ہوں, وہ اپنے بچوں کو ایسے طریقے سے ریز کریں جو ہمارے اپنے والدین سے بہتر تھا, یو نو, تاکہ ہماری اگلی نسل, ہم یہ نہ کہیں کہ ایک کے بعد دوسری نسلیں خراب ہو رہی ہیں بلکہ بہتر ہو رہی ہیں. You know, that I hope we're the people that are able to do that. I hope you're the people that instead of complaining about your country, you actually love your country and make it better. You know, enough. کسی کمپلین نہیں کرنی آتی. ہمارا مقصد یہ ہم اس ملک کو, ہم اس شہر کو, ہم اس محلے کو بہتر کیسے بنائیں گے. Practical steps. You know, بہت ہو گئی کمپلینٹ. The time for complaints is over. Now it's time to do stuff. Do stuff. You know, contribute in some way. And inshallah ta'ala, Allah will put barakah in your efforts. You know. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے بڑے راستے اس کے سامنے کھولیں گے. لنہدینہم, انہیں ہم ایک طرح سے نہدینہ میں عربی میں گارنٹی ہے, قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس کو ہدایت دیں گے مختلف راہوں کی طرف. لنہدینہم سبلنا, یعنی اگر آپ یہ کہیں اپنے بارے میں کہ ہمارے سامنے کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں کھلا ہمارے سامنے, اللہ کہتا ہے ایک راستہ کیا, میں تمہارے سامنے بہت سارے راستے کر دوں گا. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللهم اجعلنا من المحسنين. اللہ تعالیٰ احسان کے لوگوں میں سے بنائے. Thank you so much. It's a pleasure meeting you.